نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ 18ویں پارے کا آغاز ہوا اور اس کی پہلی صورت، اس کا نام سورہ مومنون ہے، اور سورہ مومنون یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 رکوع، 118 آیتیں، 1840 کلمے اور 4802 اس سورت میں حروف ہیں۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت یزید بن بانوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تم سورہ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں تلاوت کی، تو ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو بشارت دی گئی کہ بے شک وہ اللہ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے فرمایا کہ وہ نجات پا جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں بتایا کہ مومن حقیقی کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ موت، علماء کہتے ہیں کہ موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے کوچ ہر ایک نے کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب نے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، اور جسے اس دن قیامت والے دن جہنم کے عذابات سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی طور پر وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو وہی کامیابی بتائی جا رہی ہے کہ مومنین ایمان والے کامیاب ہو گئے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے لیے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت اس حال میں آئے کہ فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ وہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن پر اور دنیا کا ایک جملے میں میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا کہ جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ وہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ تو یاد رکھیے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس کے لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کی قدر نہیں ہوگی تو اللہ نہ کرے کہ ایمان پر اگر خاتمہ نہ ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہ ہمیں آیت پیغام دے رہی ہے کہ ہر وقت بندہ اپنے ایمان کی اس کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرے اور اس کے انتظامات کے لیے دنیا میں ایسے کام کرے کہ اس کا ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں داخلہ ہونا آسان ہو جائے۔ اسی آیت کی 10 آیات جو شروع کی 10 آیات ہیں، اس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات جب وہ نازل ہوئیں تو اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو میں نے، فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھن بھناٹ کی طرح آواز سنائی دیتی، اور اسی طرح ایک دن
वही नाजिल हुई तो फरमाते हैं कि हम कुछ देर हुजूर के पास ठहरे रहे। जब ये कैफियत ख़त्म हुई तो फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वही नाजिल हो गई तो हुजूर ने हाथ उठा दिए किबला रू होकर और आपने ये दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? हम सब भी इस दुआ पर आमीन कहें, अल्लाह ये दुआ हमारे हक में भी कबूल फरमाए। मेरे आका दुआ कर रहे हैं, फारूक आज़म बता रहे हैं कि ये आयत जब नाजिल हो रही थी तो मेरे आका ने इन आयत को सुनने के बाद अल्लाह की बारगाह में किबला रू होकर हाथ को उठा दिए और क्या दुआ मांगी सुनिए। फारूक आज़म फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमें ज़्यादा अता करना और कमी ना फरमाना, हमें इज्जत देना और जलील न करना, हमें अता फरमाना और महरूम ना रखना, हमें चुन ले और हम पर किसी दूसरे को ना चुन। ऐ अल्लाह हमें राज़ी फरमा और हमसे राज़ी हो जा। फिर फरमाते हैं इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर ये 10 आयत नाजिल हुई, जिसने इन 10 आयत में जो अल्लाह ने नाजिल की हैं, जो बातें बताई हैं, जो बातें ज़िक्र की गई हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने इन 10 आयत की बातों को अपना लिया, हुजूर फरमाते हैं कि वो जन्नत में दाखिल होगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़द अफ़लहल मुमिनून से लेकर 10 आयत अपने सहाबा को सुनाई। पहली आयत आपने समाअत कर ली, दूसरी सुनिए। अब वो 10 आयत में कौन से काम हैं जो हमें भी करना ज़रूरी, और मेरे आका फरमाते हैं जो ये काम कर ले उसके लिए जन्नत में दाखिला उसका होगा। अल्लाह ताला हम सबको भी हुजूर के सदक़े में आज की मुबारक रात वो 12वीं शब के सदक़े में अल्लाह हम सबको भी जन्नतुल फिरदौस में हुजूर के कदमों में जगह अता फरमाए। इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू करने वाले हैं। यहाँ पर मोमिनों का पहला वस्फ़ अल्लाह ने बयान किया कि मोमिन ईमान वाले जो हैं वो नमाज में खुशू और खुजू के साथ वो नमाज अदा करते हैं, और उस वक्त जब वो नमाज पढ़ते हैं तो फरमाया उनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है और उनके आज़ा साकिन होते हैं। अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ना हमें नसीब फरमाए। अब नमाज में खुशू खुजू क्या होता है, तो याद रखिए कि उलमा ने इसको लिखा कि नमाज में खुशू जो है वो ज़ाहिरी भी होता है और बातनी भी होता है। ज़ाहिरी खुशू कैसे होगा, तो फरमाया ज़ाहिरी खुशू ये है कि नमाज के आदाब की मुकम्मल रियायत की जाए। कि कैसे? नमाज में फरमाया कि नज़रें जो हैं वो जहाँ सजदा करते हैं उस जगह पर हो, नज़र जाए नमाज से बाहर ना जाए, और आँख के किनारे से भी इधर उधर ना देखे। फिर इसी तरह नमाज पढ़ते हुए आसमान की तरफ ना देखे, और इसी तरह कोई भी नमाज पढ़ते वक्त फरमाया कि ज़ाहिरी खुशू में है कि कोई ऐसा बेकार काम ना करे। कि इसी तरह ये भी खुशू के खिलाफ है कि नमाज पढ़ने आया और कोई चादर है, कोई शाल है, उसने इस तरह लटका दी कि उसके दोनों शाने लटक रहे हों, तो फरमाया कि वो इस तरह भी वो नमाज ना पढ़े, और इस तरह भी ना पढ़े कि वो दोनों उसके कोने आपस में मिले हुए हों। इसी तरह नमाज में जा रहा है तो उंगलियां चटका रहा है, और इसी तरह की बेशुमार हरकतें हैं कि जो नमाज में ऐसे हैं कि नमाजी हजरात करते हुए पाए जाते हैं। तो ये ज़ाहिरी खुशू है। इन तमाम कामों से बचकर ज़ाहिरी खुशू हासिल करना चाहिए। बातनी खुशू क्या है, तो याद रखिए बातनी खुशू ये है कि नमाज किसके लिए पढ़ रहा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है और उसकी बारगाह में आया है, तो फरमाया कि अल्लाह की आज़मत को पेश नज़र रखे और दुनिया से उसकी तवज्जो हटी हुई हो, और फरमाया नमाज में उसका दिल लगा हुआ हो। ये बातनी खुशू है। नमाज पढ़ रहा हो, न अल्लाह की अज़मत पेश नज़र हो और दुनिया में दिल लगा हुआ हो कि पूरे ख़यालात उसके नमाज में घूम रहे हों और नमाज बस अदा कर ली, तो ऐसे ये बातनी खुशू गोया के हासिल नहीं हुआ।
ایسی نماز پڑھنے والوں کے متعلق میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر میرے آقا نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا، اس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ، حضور نے فرمایا یہ ہلاکت ہے۔ اور اسی طرح ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے بندے کو نماز میں شیطان پھسلانا چاہتا ہے کہ وہ نماز میں کبھی اسے رکعتیں یاد نہ ہوں، کبھی اس کی نماز میں بس بے توجہ ہی رہے اور وہ بس ایک نماز کو بوجھ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہوئے کہ وہ رز یا فرض ادا ہو جائے، وہ فرض ادا کرنے کے چکر میں بس جیسے ہی نماز ہو بس وہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس میں علماء کہتے ہیں یہ پہلی آیت ایمان والوں کے لیے اللہ نے نازل کر کے یہ پیغام دیا، ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ چاہیے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے، ہمارے گھر والوں کو چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سیرت صحابہ کی تو اللہ اکبر، وہ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جن کو دیکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، وہ فرماتے ہیں جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو وہ اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ وہ نماز میں اپنی توجہ کو بالکل برقرار رکھتے تھے، اپنی نظریں جو ہیں وہ سجدے پر جما کر رکھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ انہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی صحابہ کرام اس یقین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ انہیں وہ کبھی بھی دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے، ایسی نمازیں صحابہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو مومنوں کے اوصاف ہیں وہ بہت زبردست اوصاف اللہ تعالیٰ نے جو اس سورہ مومنین کو 10 آیات میں بیان کیے، اس میں سے آج ہم نے پہلا وصف سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وصف پر ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو 8 آیات ہیں وہ ہم سنتے رہیں گے کل بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج ہم نے نماز کے بارے میں سنا، ہمیں اللہ تعالیٰ نمازوں کو صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے وقت کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نمازوں کو جب تک ہماری زندگی کی سانس ایک بھی باقی ہے، اللہ ہمیں نمازوں کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں میں اگر کوئی بے نمازی ہیں، اللہ انہیں بھی درس قرآن کی برکت سے نمازی بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، اس کا فیضان عطا کر دے، با عمل با اخلاق با حیا بنا دے، ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع دے دے، اللہ ہمیں یقین کی دولت دے دے، اللہ تیرے نیک صالحین بندوں کے قیام رکوع سجود کا صدقہ اللہ ہمیں بھی نمازوں کی سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، ایمان کامل عطا کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔